یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس وقت یہ آیت پاک پڑھی گئی تھی 5ویں رکعت میں نماز میں، اس وقت کس نے درود شریف پڑھی؟ کسی نے نہیں پڑھا۔ جس وقت یہ آیت پڑھی گئی تھی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو کسی نے درود شریف نہیں پڑھا۔ کیوں؟ نماز میں تھے ہم، نماز کی وجہ سے ہم نے نہیں پڑھا۔ تو خطبہ میں کیوں پڑھتے ہیں آپ؟ وہاں بھی نہیں پڑھتے ہیں؟ ماشاء اللہ، وہ کہہ رہے ہیں وہاں بھی نہیں پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ خطبہ کا بھی حکم وہی جو نماز کا ہے۔ کیوں؟ خطبہ کا حکم بھی وہی ہے جو نماز کا۔ نماز میں بھی ہم نے نہیں پڑھی۔ کیوں؟ کہ نماز میں ہم کچھ نہیں پڑھ سکتے جس کو امام تلاوت کر رہا ہو۔ خطبہ میں بھی ہم نہیں پڑھ سکتے۔ کیوں؟ کہ جو حکم نماز کا ہے وہی حکم خطبہ کا ہے، جو حکم نماز کا ہے وہی حکم خطبہ کا ہے۔ مسئلہ کلیئر ہو گیا۔ نماز میں جب یہ آیت پڑھی جائے گی تو نہ امام درود شریف پڑھے گا اور نہ مقتدی درود شریف پڑھے گا۔ خطبے میں بھی امام تو پڑھتا ہے لیکن مقتدی یہ آیت سن کر درود شریف نہیں پڑھے گا۔ کیوں؟ خطبے کا حکم بھی وہی ہے جو نماز کا حکم ہے۔ دو مسئلے کلیئر ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ، کیا اس آیت کو پڑھ کر یا سن کر درود شریف پڑھنا واجب ہے، فرض ہے؟ نہیں ہے نا۔ ایک آدمی تلاوت کر رہا ہے قرآن شریف کھول کر، اس نے یہ آیت پڑھی، تو کیا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یہاں رک کر وہ درود شریف پڑھے؟ نہیں ہے نا۔ ایک آدمی سن رہا ہے تو کیا اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس آیت کو سن کر وہ درود شریف پڑھے؟ بتاؤ، نہیں ہے نا۔ کیوں؟ قرآن میں تو بہت سارے احکام ہیں، قرآن پاک میں بہت سارے احکام ہیں۔ کسی آیت میں نماز کا حکم، کسی آیت میں روزہ کا حکم، کسی آیت میں زکوٰۃ کا حکم، کسی آیت میں تلاوت کا حکم، کسی آیت میں درود شریف کا حکم، کسی آیت میں اور کوئی دوسرا حکم۔ اب اگر کسی نے آیت پڑھ دی نماز کی، اقیم الصلاۃ، تو سب نیت باندھ لیں گے؟ بتاؤ کیوں؟ جس حکم کی آیت پڑھی جائے اس حکم کو مانو، لیکن اسی وقت اس کو کرنا فرض نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کھڑا ہو کر آیت پڑھی، آتوا الزکاۃ، نکالو سب 500 روپیہ، آیت پڑھی نا زکوٰۃ کی، آتوا الزکاۃ، کھولو برس، نکالو۔ اب کیا کہیں گے؟ ارے بھائی سال پورا ہوتا ہے نا جب زکوٰۃ دی جاتی ہے، جب بھی آتوا الزکاۃ پڑھیں گے تو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی۔ ایک اس کا مطلب تو یہ ہوگا کبھی بھی کوئی ہو جائے گا آتوا الزکاۃ، جو پھیلا دے گا آتوا الزکاۃ۔ قرآن پاک میں صدقہ کی آیت جی، اور اس نے صدقہ حکم دیا، صدقہ کی آیت پڑھی جی، تو فوراً صدقہ کرنا فرض ہو جائے گا۔ ایک آدمی نے جناب جو ہے نا بھائی ہر گرمی میں مئی جون کے میں صبح صبح دروازہ بجایا، آپ کا کھٹکھٹایا، صبح شادی سے پہلے کھٹ کھٹ، اور یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ کی آیت پڑھ دی۔ روزہ رکھ لیں کسی دن؟ مطلب اس کی ترتیب ہے، روزہ رکھنے کی ترتیب ہے۔ اگر آپ کے پاس اچانک کوئی آدمی آ گیا، اس نے فوراً وضو کی، آپ سوئے بستر پر اور وضو کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو آپ اسی وقت وضو کریں گے؟ بتاؤ، اس سے کیا پتہ چلا کہ قرآن پاک کی آیات میں بہت سارے احکام ہیں۔ اگر کسی نے اسی وقت نماز کی آیت پڑھ دی اقیم الصلاۃ، تو اسی وقت نماز پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اگر کسی نے اچانک آپ کو آ کر آیت پڑھ دی آتوا الزکاۃ، تو آپ کو اسی وقت زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ کسی طرح کسی آدمی نے آ کر آپ کے سامنے آیت پڑھ دی روزہ کی، کتب علیکم الصیام، تو آپ فوراً روزہ نہیں رکھیں گے۔ کسی نے صدقہ کی آیت پڑھ دی تو آپ فوراً صدقہ نہیں دیں گے، اور کسی نے وضو کی آیت پڑھ دی آپ فوراً وضو نہیں کریں گے۔
اس سے پتہ چلا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ آیت پڑھ لی تو اسی وقت درود شریف پڑھنا فرض ہے، تو وہ غلط سمجھتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ خوش قسمت ہے وہ آدمی جو درود شریف پڑھتا ہے۔ جو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھے گا وہ حضور کے اتنے ہی قریب ہوگا، اس پر اتنی ہی رحمت نازل ہوں گی۔ لیکن آیت کا غلط مطلب سمجھنا بھی غلط ہے۔ آیت کا غلط مطلب سمجھنا بھی، نماز پڑھنا یہ اسلام کا لازمی جزوی حصہ ہے، اس سب سے افضل اور اونچا عمل نماز ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے اقیم الصلاۃ کہتے ہی نماز کی نیت مانگو۔ زکوٰۃ فرض ہے، انکار کرنے والا کافر ہے، اور زکوٰۃ سال میں ادا کرنا جس پر فرض ہے اس کو ادا کرنا فرض ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے آپ کے سامنے آ کر آتو الزکوٰۃ بول دیا اور آپ کو فوراً زکوٰۃ دینا فرض ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہی زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جس مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرا میں لیا جائے تو ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، اور ہر مرتبہ درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ جب بھی امام الانبیاء سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اس میں گرا میں آئے تو ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک آدمی آ کر آپ سے کہے درود مت پڑھنا، بس تھوڑا سا چما چاٹی کر لیا کرو، تو یہ درود شریف سے ہٹانے کی محنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ درود شریف سے وہ بیچارہ اس میں لگ گیا جو پیر صاحب نے بتایا، جو پیر صاحب نے بتایا اس پہ مت چلو، جو اللہ اس رسول نے بتایا اس پر چلو۔ سمجھ گئے؟ بات پوری ہو گئی؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ آیت کا مطلب یہ ہے۔ نماز پڑھ رہا تھا، یہ بات دماغ میں آئی تو تک آپ سے عرض کرتے۔ ایک آخری بات اور، دعا کے بہت سارے آداب ہیں، دعا کے بہت سارے آداب ہیں، وہ سارے آداب سنتوں کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ سنن و آداب یہاں رکھی رہتی ہے، پڑھ کر سنایا، بچوں کے پاس بھی وہ ہے، ہم پڑھتے ہیں، اس میں بھی بہت سارے آداب لکھے ہیں۔ دعا کا ادب ہے، ہر ادب نبی نے سکھلایا ہے، وہ ادب قرآن میں حدیث میں موجود ہے۔ اللہ کی حمد و تعریف سے دعا شروع کرنا، درود شریف پڑھنا، اور پھر مانگنا، اور پھر اخیر میں درود شریف پڑھنا۔ جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ان سب میں جتنے بھی آداب لکھے ہیں اس میں کسی میں بھی یہ نہیں لکھا کہ دعا کے ادب میں سے یہ کہ یہ آیت پڑھی جائے۔ دعا کے ادب میں سے درود شریف پڑھنا ہے، یہ درود کی آیت پڑھنا نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ جب بھی دعا شروع ہو ختم ہو اللہ کی حمد کے بعد درود شریف ہو، آخر میں درود شریف ہو، یہ دعا کا ادب ہے، لیکن قرآن کی آیت پڑھنا اس کے آداب میں سے نہیں ہے، کہیں بھی کسی کتاب میں بھی نہیں ہے۔ دین وہ ہے جو میرے نبی نے مدینہ والے نے لا کر دیا ہے، جو میڈ ان مدینہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ درود شریف کا پڑھنا دعا میں ادب ہے، قرآن کی یہ آیت پڑھنا میرے نبی نے نہیں سکھلایا۔ سمجھ گئے؟ اب یہ تو ڈھٹائی ہے، صاحب میں تو درود جب پڑھوں گا جب تم اللہ کا حکم سناؤ گے کہ اللہ نے کہا درود پڑھو۔ ارے بھائی اللہ نے ایک دفعہ کہہ دیا، قرآن میں نازل کر دیا، اب میں ہر مرتبہ درود شریف پڑھنے سے پہلے آیت پڑھنا لازم نہ سمجھوں، بلکہ بغیر اس حکم کے سنائے ہوئے اپنے لیے درود شریف کو پڑھنا سعادت مندی سمجھوں۔ اللہ ہم سب کو قرآن کا صحیح علم نصیب فرمائے۔